روزہ رکھنے کے فائدے۔ پچھلی نشستوں میں ہم روز چونکہ پورا ہفتہ تقریباً 5 دن ہم 6 دن یہ سیکھتے ہیں، تو ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، میں آج اس کے ریویژن نہیں کروں گا۔ دعا مانگنے سے، روزہ رکھنے سے مدد ملتی ہے ہمیں، ان تمام چیزوں پر قابو پانے کے لیے۔ کون سی تمام چیزیں؟ جو ہماری جسم کی خواہشات ہیں، نیڈز ہیں۔ روزہ ہماری جسمانی نیڈز کے علاوہ جو ہماری خواہشات ہیں، ان خواہشات پر بھی قابو پانے کا سبب بنتا ہے۔ خواہشات کی ایک پوری لسٹ جو ہے، یہ غلطیوں کے خاتمے ہم نے پڑھی ہے۔ یہ وہ کام ہیں جو کسی کو بھی نظر نہیں آتے۔ جو شخص بہت روحانی ہے یا اپنے آپ کو وہ سمجھتا کہ میں بہت روحانی ہوں، یہ وہ رغبتیں ہیں، یہ وہ میلان ہیں جن سے وہ بھی مبرہ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم ان رغبتوں پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بات ہے، حسد نظر نہیں آتا، وہ نظر تب بھی آتا ہے جب کام کر چکتا ہے۔ نظر تب آتا ہے جب اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ اس دوران جو حسد والے ہیں وہ ملتے ہیں، پیار کرتے ہیں، منہ چومتے ہیں، جپھی ڈالتے ہیں، لیکن اندر سے دل صاف نہیں ہے۔ وہ بیٹا بیٹا بھی کریں گے، بھیا بھیا بھی کریں گے، باجی باجی بھی کریں گے، لیکن دل صاف ان کے نہیں ہے۔ اسی طرح نفرت بھی ہے، غصہ بھی ہے، چھپا ہوا غصہ جس کو، اور پھر عداوت، یہ ساری باتیں ملتی جلتی ہیں۔ یہ وہ میلان ہیں، وہ رجحانات ہیں جو جسمانیت سے نکلتے ہیں، یہ کبھی بھی روحانیت کو پریزنٹ نہیں کرتے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑے روحانی بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی ان میلانات سے بہت دفعہ بھرے ہوتے ہیں۔ لہذا روزے کا فائدہ یہ ہے کہ ان میلانات پر قابو پانے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ پولس رسول بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ روح اور جسم کے درمیان لڑائی ہے۔ روزہ جو ہے روحانی تقویت حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا عنصر ہے کہ ہمیں جسم پر غالب آنے کی قدرت دیتا ہے، ہمیں قابل بناتا ہے کہ ہم جسم پر غالب آ جائیں۔ روزہ جو ہے وہ ڈھٹائی، خود سری، سخت دلی، جسمانی رغبتوں، خواہشات، جنسی کمزوریوں اور بدعات، بلکہ بہت سارے شکوک و شبہات پر قابو پانے کا ہمیں فضل بخشتا ہے، ہمیں تقویت دیتا ہے، زور بخشتا ہے، قوت عطا کرتا ہے، اور ان جسمانی رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے جو روح القدس اور ہمارے درمیان حائل ہوتی ہے، آ جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے، یہ تیسری بات ہے، روزہ رکھنے سے ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم اپنے مالک نہیں، بلکہ خدا ہمارا مالک ہے، اور ہم غلام ہیں بدی کے، اور بدی میں سے نکل کر ہمیں اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دینا ہے۔ روزے سے ہمارے بدن کو یہ یاد آتا ہے کہ نہیں، ہم تو غلط جگہ پر غلامی کر رہے ہیں، اور اس غلط غلامی سے نکل کر ہم صحیح طرف چلے جاتے ہیں، یعنی بدی کی غلامی سے نکل کر ہم خدا کی غلامی میں آتے ہیں۔
नंबर 4 पर हम देखते हैं कि रोज़ा रखने से बहुत दफ़ा ज़िद्दी किस्म की बदरूहें भी निकल जाती हैं। बहुत दफ़ा अपनी ज़िंदगी में मैंने भी ये तजर्बा किया है, ज़िद्दी किस्म की बदरूहें हैं वो रोज़ा रखने से निकल जाती हैं। आप दुआ करें वो निकल जाती हैं, आ जाती हैं, लेकिन जब आप रोज़ा रख कर दुआ मांगते हैं तो वो फिर कभी वापस दोबारा नहीं आती। और 5वीं और आखिरी बात जो है, जब हम रोज़ा रख कर शिफात करते हैं, रोज़ा रख कर किसी के लिए दुआ करते हैं, अपने लिए, ख़ानदान के लिए, किसी के लिए भी शफात का काम जब करते हैं, तो अबलीसी मोकलों और कुव्वतों के ख़िलाफ़ इन्हें शिकस्त देने के लिए खुदा हमारे लिए अपने फरिश्तगान को भेज देता है। खुदा के फरिश्ते आकर हमारी मदद करते हैं, तक़वियत देते हैं हमें, और हम उस शफात के काम को मुकम्मल कर सकते हैं। हम दानियल नबी के सहीफ़े में से हमने एक मिसाल को पढ़ा है, 10वें बाब में दानियल रोज़ा रखता है, दुआ मांगता है, तो फिर बयान आया है कि ऐ दानियल खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज़ तूने दिल लगाया कि समझे, जिस रोज़ से, जिस दिन से, जिस वक्त से तूने दिल लगाया खुदा से मांगा, उसी दिन से फरिश्तगान जो है ना चल पड़े, और फिर तमाम मोकलात से, अबलीस के सारे रुकावटों से, अबलीस की सारी दीवारों को तोड़ा, और यहाँ तक कि जो ममलकत के मुवक्किल हैं उनका मुकाबला किया, और मुकाबला करके मिकाईल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है वो मदद को पहुंचा, और दानियल की रोया को उसने खोला, उसकी मदद की, और उसको सारी बात बताई कि किस तरह से खुदा मदद करने को है और किस तरह से खुदा दुनिया को तब्दील करने को है। आज भी जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़े के लिए आम बात है, अगर हम नापाकी, हरामकारी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, दावतें, झगड़े, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, नशाबाजी, सब चीज़ें छोड़कर खाकसार बनकर तौबा करके रोज़ा नहीं रखेंगे, उस रोज़े का भी फ़ायदा ना तो मोकल ने आना में, ना साड़ी दुआ सुनी जानी है, ना साडा काम होना है, ना बदरूआं निकलनियां ने, ना बीमारियां निकलनियां। जब तक हम खाकसार बनकर तौबा नहीं करते, उन बुरी राहों को और ख्यालात को छोड़ते नहीं, उन पर गालिब नहीं आते, रोज़े का फिर फ़ायदा नहीं है। 5 फ़ायदे दे सकता है, देता है, वादा है, शर्त यह है खाकसार बनकर उसके जुड़ा। द बाप बेटे रूपा के नाम से।